رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اگر ہو ایمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے 17ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج یوم البدر ہے. غزوہ بدر آج کے دن منعقد ہوا. کفر اور اسلام کے درمیان وہ پہلا معرکہ کہ جب مسلمان 313 کی تعداد میں بدر کے مقام پر پہنچے تھے بے سر و سامانی کی حالت میں، اور مد مقابل دشمن تھا جو 1000 کی تعداد میں تھا، گھوڑے اور اسلحوں سے لیس. لیکن اسلام کو فتح ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن کو یوم الفرقان قرار دیا ہے. رمضان المبارک کے اسباق میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اپنے ایمان کے اوپر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرشتے بھیجے گا. جس طرح بدر کے میدان میں بھیجے تھے، دشمن کے اوپر رعب داری کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور موسم کو مسلمانوں کے حق میں بہتر کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں، جب غزوہ بدر منعقد ہوا، جس دن ہوا اس سے پہلے والی رات میں اللہ کے حضور اپنے خیمے کے اندر موجود تھے اور طویل دعائیں مانگی تھی آپ نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر جو چادر بار بار نیچے گر رہی تھی اسے اٹھا کر آپ کے کندھے پر رکھ رہے تھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق یہ کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ہاتھ اشارے سے جو ہے دشمن کا تلوار کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ فلانے مقام پہ دشمن مارا جائے گا، فلانے مقام پہ دشمن مارا، فلانا دشمن جو ہے وہ دشمن خدا جو ہے جہنم واصل ہوگا، فلانے مقام پر جو ہے وہ فلانے کا انجام ختم ہوگا. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج بھی اگر ہم فضائے بدر پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر وہ ایمان پیدا کریں، تو ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آج مسلمان 1 ارب سے زیادہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، 56 سے زیادہ اسلامی ممالک موجود ہیں. خود پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آج دنیا کے اندر کشمیر ہو، فلسطین ہو، افغانستان ہو، شام ہو، دیگر ممالک، ہر جگہ مسلمان پس رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت ختم ہو چکا ہے. حالانکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ جذبہ تھا، یہ دعا تھی، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، کہ اللہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما. آئیے ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہم احنا سعیدا وامتنا شہیدا، اے اللہ ہم سب کو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما.